نور ہی نور۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات نبوت و رسالت کے آفتاب و مہتاب، انبیاء و مرسلین کے تاجدار، مجسم رحمت، شافع محشر، فخر دو عالم، نور مجسم، سید ابرار، شاہ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آسمان پر 14ویں کا چاند روشن تھا۔ کبھی میں آسمان پر چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا روشن چہرہ مبارک۔ خدا کی قسم، آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ اسی طرح ایک دن فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کو دیکھا ہے۔ میں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا۔ عرش پر اور فرش پر ایک بھی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت اور روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ بلا شبہ خالق کائنات نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا۔ ایک دن شہنشاہ مدینہ ساقی کوثر شاہ جلوہ افروز تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا۔ پھر اسی عالم میں خالق کائنات نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت 81 میں مذکور ہے، اور جب تمام پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق سید المرسلین کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا تو نور محمدی کے فیضان سے ان کی روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا۔ اس وعدے کے سبب تمام انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کی آمد و بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تاکید فرماتے رہے۔ اگر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں بھی باطل ہو جاتیں اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتیں۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے سابقہ پیغمبروں کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ جس طرح مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم مبارک کا مادہ بھی لطیف ترین تھا۔ جب خالق کائنات نے سرور کونین کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ سعید مٹی لا۔ لہٰذا جبرائیل جنت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے ایک مٹھی سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ جب یہ مٹی سفید موتیوں کی مانند ہو گئی تو فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد زمین و آسمان تک پھیرا گیا۔ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا۔ پھر جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں رکھ دیا۔ اس نور کے انوار حضرت آدم کی پیشانی پر روشن تھے، جس طرح رات میں چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا گیا کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ پھر یہ نور اماں حوا کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ اب جو نور حضرت آدم کی پیشانی پر روشن تھا، اب حضرت حوا کی پیشانی پر روشن ہو گیا۔ پھر جب حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیت اکیلے ہی پیدا ہوئے۔
آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا یعنی لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے رہے، روز و شب گزرتے رہے، زمین اپنے محور پر گھومتی رہی اور یہ نور اسی طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ پھر جمعہ کی شب سرور کونین کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ حضرت کعب بن احیار سے یہ منقول ہے کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان فضیلت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا امہات شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رہے۔ اسی نور کی وجہ سے حضرت آدم ملائک کے مسجود بنے، اسی نور کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی نور کی بدولت حضرت نوح کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی، اسی نور کی بدولت حضرت ابراہیم آتش نمرود سے محفوظ رہے، اسی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرات سابقین انبیاء علیہم السلام پر خالق کائنات کی بے شمار عنایات رہیں۔ جب نبی کریم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضرت عباس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار کہے کہ کشتی کا طوفان سے بچ جانا اور حضرت ابراہیم کی آگ کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے تھا۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ساقی کوثر کی شان میں یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلہ سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ایوب نے مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کا وسیلہ پکڑتے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ پھر جب یہ نور محمدی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ میں ظاہر ہوا تو اس نور کی وجہ سے آپ کے والد محترم کمال حسن و جمال رکھتے تھے۔ قریش کی بہت ساری عورتیں آپ کی طرف مائل تھیں، لیکن آپ کی شادی وہب کی بیٹی آمنہ زہریہ قرشیہ جو نسب و شرف اور خوبصورتی میں قریش کی تمام عورتوں سے ممتاز تھیں ہوئی۔ پھر جب نور محمدی حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو بہت سارے عجائبات ظہور میں آئے۔ قحط سالی ختم ہو گئی، درختوں پر خوب پھل آیا، بادشاہوں کے تخت اور بت اوندھے گر پڑے، مشرق و مغرب کے چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی۔ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں دونوں جہانوں کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حمل شریف کے 9 ماہ پورے ہو گئے تو فخر دو عالم 12 ربیع الاول فجر کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ سسکتی بلکتی انسانیت صدیوں سے جس مسیحا کے انتظار میں تھی وہ مسیحا اعظم زمین پر آ گیا۔ زمین و آسمان آپ کے نور کی روشنی سے چمک اٹھے اور پوری دنیا کے بت آپ کے احترام میں سجدے میں گر گئے۔